اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جلک عن قومک یا موسیٰ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ سورۃ طہ۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورۃ طہ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورۃ طہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب الحذر والتعنی فی الامور۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، متفق علیہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأشج عبد القیس ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ مسلم۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی استعدادیں اور صلاحیتیں اور طاقتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ ان میں سے ایک صلاحیت اور استعداد کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ انسان طبعاً یہ چاہتا ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ جلد از جلد ہو جائے۔ یہ اس طاقت کا، اس استعداد کا ذکر قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ انسان کو خلق الانسان من عجل۔ اس طاقت کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح انسان ہر اپنی طاقت کو، ہر اپنی استعداد کو، ہر اپنی صلاحیت کو غلط رنگ میں بھی استعمال کر سکتا ہے، صحیح رنگ میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عام طور پر اس دنیا کی امور کے خواہش میں لوگ پیسے کے خواہش میں، اپنے مقاصد کے حصول کے خواہش میں بعض دفعہ اس رنگ میں غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہی صلاحیت اور استعداد بجائے فائدے کے نقصان دینے لگتی ہے۔ قرآن شریف نے اس بارے میں ایک بڑے ہی لطیف انداز میں انسان کو توجہ دلائی ہے، اور وہ مضمون سورۃ طہ میں پایا جاتا ہے۔ سورۃ طہ کے معنی یہ ہیں اے مرد جو کامل القوا ہے، جس کو سب استعدادیں اور طاقتیں صحیح رنگ میں دی گئی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ صفت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال تک پہنچی ہوئی تھی کہ جہاں جلدی کرنے کا موقع ہے، جہاں کام تیزی سے کرنے کا موقع ہے، وہاں تیزی سے کیا جائے۔ جہاں یہ خیال ہو کہ جلدی یہ بات حاصل ہو جائے اور اس کے لیے غلط رنگ میں جلدی کی جائے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اترتا تھا، اور وہ ایک عجیب وقت ہوتا تھا، عظیم الشان مضامین اور معارف اور نکات حضور پر اترتے تھے۔ جب ایک آیت اترتی تھی تو سینکڑوں ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کی تعداد کا مطلب یہ ہے کہ معارف اور نکات کی ایک پوری کائنات، ایک پورا سمندر حضور کو اس وقت عطا ہوتا تھا۔ جب ایسا لطیف موقع ہو تو لازماً انسان کو یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ایسا جلدی جلدی ہوا کرے اور بار بار ہوا کرے اور کثرت سے ہوا کرے۔ اس لیے سورۃ طہ میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے
اس صورت میں اس طرح بھی حضور کو توجہ دلائی ہے کہ لا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. قرآن شریف کے نزول کے بارے میں آپ اجرت کی خواہش نہ کریں، بلکہ صرف یہ دعا کریں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما. تو قرآن شریف کے نزول کے وقت جو علوم کا سمندر حضور کو عطا ہوتا تھا، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. یہ کہ کب کوئی آیت کب نازل ہو اور اس کی علوم کب آپ کو سکھائے جائیں، یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اسی صورت میں دو دوسرے انبیاء کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک جگہ ٹھہرا کر ایک پڑاؤ پر ٹھہرا کر خود اللہ تعالیٰ کی دیدار اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے شوق میں پہاڑ کے اوپر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے جلدی کیوں کی، تم کیوں آئے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے تمہاری قوم پیچھے بگڑ گئی ہے اور اذلہم السامری، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے. تو اس شوق میں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اس شوق میں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو، اس شوق میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، لیکن پیچھے قوم فتنے میں پڑ گئی. اسی طرح اسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی فرماتا ہے کہ ان کو شیطان نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ملک لا یبلا، ایک ایسی بادشاہت حاصل ہو جائے گی جو بگڑنے والی نہیں، جو پوشیدہ پڑنے والی نہیں، جو پرانی ہونے والی نہیں. تو بعض دفعہ انسان نیکی کی خاطر بھی جلدی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ ایسا نہ کریں، اور خود حضور نے فرمایا کہ جلد بازی جو ہے، جو احادیث میں نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتین، کہ مومن جو ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین سے جو وفد آیا تھا اس کا ایک امیر تھے جو ان کے اوپر ایک زخم کا نشان تھا، اس کی وجہ سے وہ اشد مشہور تھے. نام تو کچھ اور تھا ان کا. عبد القیس قبیلے کا جو وفد بحرین سے آیا تھا، بڑی بصیرت رکھنے والے اور بڑی محبت کرنے والے یہ لوگ تھے. تو حضور نے ان کے جو سربراہ تھے، ان کے جو امیر تھے، ان کو کہا ان فیک لخصلتین، تم میں 2 صفات ایسی پائی جاتی ہیں یحبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ایک صفت ہے الحلم، تم میں بردباری پائی جاتی ہے، اور دوسری صفت ہے والاناتو، تم میں جلد بازی کا رجحان نہیں ہے بلکہ ٹھہر کر تحمل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. سہل بن سعد ساعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور حلم اور تحمل اور اطمینان سے کام کرنا اور جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو جہاں جلد کام کرنا ایک خوبی ہے، وہاں جلد بازی کرنا ایک برائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی کہ دنیا فتح ہو، اسلام کے لیے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچے، اور حضور نے اس کے لیے براہین احمدیہ کی تصنیف شروع کی. براہین احمدیہ کی 4 حصے شائع ہو گئے اور 5ویں حصے میں توقف پیدا ہوا. اس دوران میں بڑی بڑی کتابیں حضور نے لکھی ہیں، لیکن براہین احمدیہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ براہین احمدیہ میں کچھ ایسے مضامین ہیں جو پہلے 4 حصوں میں جو پیشگوئیاں ہیں ان کے پورا ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے وہ جلدی شائع، اگر وہ کتاب جلدی شائع ہو جاتی، 5واں حصہ جلدی شائع ہو جاتا، تو نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان پیشگوئیوں کے جن کا ذکر پہلے 4 حصوں میں ہے، 5ویں حصے میں ان کا ذکر نہ ہو سکتا. اس لیے اس میں تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی گئی. اس کے اوپر معترضین اور مولوی بڑے اعتراض کرتے تھے کہ گویا حضور
نے 5ویں حصے کا وعدہ کیا تھا اور وہ شائع نہیں کیا۔ اس کے بارے میں حضور نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، اعتراض احباب دربارہ کتب مؤلفہ این احکر معلوم نہیں کس صورت سے ہے، اگر توقف کتاب پر ہے تو یہ امر قضاء و قدر حضرت حکیم مطلق سے واقع ہو گیا ہے، شاید اس میں یہ مصلحت ہوگی کہ جو کچھ درمیانی کاروائیاں آج تک ظاہر ہوئی ہیں اس کا وقوع میں آ جانا قبل از طبع کتاب ضروری تھا۔ میں اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوا اور نہ اب ہوں کہ کام طبع کتاب میں توقف ہو، لیکن یہ تمام توقفات قادر مطلق کی انواع و اقسام کی روکوں سے واقع ہوتی گئی ہیں۔ الوہیت کے زور اور قدرتیں بشریت کے ارادوں کو مزمحل اور کل عدم کر دیتی ہیں۔ پھر جب خوب غور سے سوچیں تو اصل خیر بھی انہی میں ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت سے مستعجل ہے اور زود پسند ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے، لیکن عادت اللہ تعنی اور توقف ہے، جیسا کہ مدت نزول قرآن شریف سے ظاہر ہے۔ قرآن شریف کے نزول کے وقت بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جلدی کو نہیں نازل ہوتا، سارا قرآن ایک دم کو نہیں نازل ہو جاتا، 23 سال میں جا کر نازل ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں لیکن عادت اللہ تعنی اور توقف ہے، جیسا کہ مدت نزول قرآن شریف سے ظاہر ہے۔ غرض میرے ساتھ معاملہ حضرت عزا و جل شانہ کچھ ایسا ہے کہ میں مردہ بدست زندہ ہوں، اور اس کی مصلحت میری مصلحت پر مقدم آ جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے لان تان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ قادر ہے کہ انجام کار لوگوں کو خوش کر دے، اور جس بات کے لیے میرا سینہ کھول دے اس کے لیے ان کا سینہ بھی کھول دے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مکتوبات احمد جلد اول۔ اللہم صلی اللہ